کیا حلالہ کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ کہتے کہ دیکھو یہاں تو حلالہ کا ذکر آیا ہے کہ دوسروں سے نکاح کروایا جاتا ہے، دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے تو پہلے کے لیے حلال ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں وہ حلالہ نہیں ہے جو مروجہ ہے، لوگوں میں رائج ہے۔ یہ حلالہ کی جو شکل ہے وہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، گناہگار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کے احکام کو ہنسی اور مذاق مت بناؤ، ہنسی کھیل مت بناؤ۔ اس آیت کا غلط استدلال کیا جاتا ہے، غلط جگہ میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر نکاح سے مراد نکاح شرعی ہے۔ نکاح شرعی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب بیوی اس کے نکاح سے ختم ہے، اب اس کی بیوی نہیں ہے۔ ایک ہی شکل ہے بیوی کو واپس آنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ عورت جس کو اس نے ابھی طلاقیں دے دی ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے چلی گئی ہے، وہ کسی دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، اس کی شادی ہوگی۔ وہ مرد اگر شادی کر کے کسی وجہ سے اس بیوی کو نہیں رکھتا ہے، یا مان لے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا شوہر اس کا انتقال کر جاتا ہے، فوت پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر یہ پہلے سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ حلالہ میں ہوتا کیا ہے؟ حلالہ میں ہی نہ ہوتا ہے کہ پہلے سے نیت میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ آپ اسے صحبت کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ نیت کے اندر پہلے سے خرابی ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، پہلے سے یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ اس عورت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کو آپ پہلے کے لیے حلال کریں گے، چھوڑ دیں گے آپ، تاکہ پہلا شخص اس سے نکاح کر سکے۔ یہ حرام ہے، یہ حلالہ زنا ہے، زنا کی ایک شکل ہے۔ اور یہ حلالہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والے دونوں ملعون شخص ہے۔ یہ فعل ملعون ہے، یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر۔ اسی طرح سے ترمذی اور مسند احمد کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت۔ حلالہ معلوم ہے آپ کو، یہ حلالہ کرنے والا کرایہ کا سانڈ کہا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، یہ حدیث حسن درجہ کی، شیخ البانی نے صحیح سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو حسن کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ ہاں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا المحلل، وہ حلالہ کرنے والا، یہ کرایہ کا سانڈ ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی کسی دوسرے کے سانڈ کو لے لیتا ہے اپنے جانور سے جفتی کروانے کے لیے، پھر اس کو واپس کر دیتا ہے، ہو بہو یہی طریقہ اس میں اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرایہ کا سانڈ کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر۔ معلوم ہے آپ کو حلالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل لغت نے حلالہ کی تعریف کیا کی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر کے چھوڑ دے، 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔
اب اس عورت سے کوئی دوسرا مرد اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد، صحبت کرنے کے بعد اس کو وہ طلاق دے دے گا، چھوڑ دے گا، تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو، پہلا شخص اسے نکاح کر سکے۔ نیت کے اندر پہلے سے فطور ہے، نیت کے اندر پہلے سے خرابی ہے، نیت کے اندر پہلے سے بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، یہ طریقہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ زنا کی ایک شکل ہے، یہ ہو بہو متع کی ایک شکل ہے جو شیعوں کے یہاں رائج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو نکاح کا نام دیا جاتا ہے، نکاح حلالہ کیا جاتا ہے، ورنہ متع میں بھی وقتی طور کے لیے ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے، پھر اس کا جب ٹائم ختم ہو جائے تو خلاص ہے وہ۔ اس میں بھی وہی پلاننگ کی جاتی ہے، پہلے سے وقت کو مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ 1 دن 2 دن اس کے بعد سونے کے بعد، اسے ہم بستری کرنے کے بعد آپ پہلے کے لیے حلال کریں گے۔ یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے یا یہ فعل کروایا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر اگر کسی عورت سے کسی مرد کا نکاح کروایا جاتا ہے حلالہ کے لیے، اگر وہ مرد اسے نہ چھوڑے تو دیکھیں معاشرے کے اندر خلفشار مچتا ہے کہ نہیں مچتا ہے۔ دیکھیے کیا گزرے گا اس مرد پہ، اگر اس عورت کو وہ نہیں طلاق دیتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، تو دیکھیے کیا حال ہے۔ نیت کے اندر پہلے سے خرابی ہے۔ میرے بھائی، عورت کیوں حلالہ کروائے یار؟ گناہ کرتے ہو آپ، ظلم کرتے ہو آپ، شریعت کے خلاف کام آپ کرتے ہو، تو عورت کیوں حلالہ کروائے؟ حلالہ تم جا کر کے کرواؤ نا، عورت کو کیوں حلالہ کے لیے بھیجتے ہو؟ کیوں ناجائز کی طرف، ناجائز کام کی طرف اسے ابھارتے ہو؟ کیوں حرام کاری کی طرف ابھارتے ہو؟ معاشرے کے اندر یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں شامل ہونے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو لوگ حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ اس فعل سے ایک آدمی کو بچنا چاہیے۔